ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، مدحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے حضور کے عاشق ہوئے ہیں۔ مدحت مصطفیٰ کے حوالے سے ان کے حوالے سے پچھلے جمعہ بات ہو رہی تھی، ان کا یوم وصال تھا 18 محرم، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، اسی کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین، سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی جتنے بھی لوگ مدحت کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی تعریف میں نعت کہتے ہیں، نعتیہ کلام کہتے ہیں، تو گویا وہ اللہ رب العالمین کی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا وصاف ہے، حضور علیہ السلام کا وصف بیان فرمانے والا ہے، تعریفیں فرمانے والا ہے۔ قرآن کریم سارا آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کی ہی تعریف میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادہ احکامات کے حوالے سے بھی آیات ہیں، ظاہر ہے پورا ضابطہ حیات ہے قرآن کریم تو، لیکن اس میں جا بجا آپ کو حضور علیہ السلام کی شان اور ان کی رفعت آپ کو نظر آتی ہے قرآن کریم کے مطالعہ کے دوران، تلاوت کے دوران، ترجمے کے دوران، تفسیر کے دوران، تشریح کے دوران، ہر جگہ حضور علیہ السلام کی تعریف آپ کو نظر آتی ہے۔ البتہ میں نے آپ کو ایک فرق بتایا تھا، وہ لغوی اور اصطلاحی نعت کے حوالے سے بتایا تھا۔ یعنی نعت دو طرح سے ہوتی ہے، نعت کا معنی تعریف حضور علیہ السلام کی۔ اب لغوی نعت کیا ہے؟ لغوی صرف نعت اگر بولا جائے تو اس کا مطلب عام ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی بھی تعریف کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین بھی کر سکتا ہے اور مخلوق میں جو بندے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، صرف نعت جب بولا جاتا ہے تعریف۔ فرق کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب نعت لغوی اور اصطلاحی آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ فرق ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اصطلاحی تعریف نہیں فرماتا۔ وہ کیسے نہیں ہوتی ہے کہ اصطلاحی تعریف یا اصطلاحی نعت کا مطلب منظوم کلام ہوتا ہے، شاعری ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جتنے بھی حضور کی تعریف فرمائی ہے قرآن میں وہ شاعری کی صورت میں نہیں ہے، اشعار کی صورت میں نہیں ہے۔ تو اس لیے
اصطلاحی نعت تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، لغوی نعت کہہ سکتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے تعریف کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے تعریف فرمائی۔ اور اصطلاحی نعت یعنی منظوم کلام کے حوالے سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ بہت سارے ایسے دربار میں ایسے شعراء ہوتے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصطلاحی نعت کے طور پر منظوم اشعار کی صورت میں تعریف کیا کرتے تھے، جس کو ہم مروجہ ہماری نعت جو آج کل ہوتی ہے وہ اشعار کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے جتنے درباری شعراء حضرات تھے، حضرت کعب ابن زہیر ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہیں، حضرت حسان ابن ثابت ہیں، یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، اور بہت سے نام ہیں، لیکن یہ بہت مشہور اور بڑے نام ہیں جو حضور کی تعریف کیا کرتے تھے شعر کی صورت میں۔ لیکن اس سے بھی پہلے حضور کے صحابہ سے بھی پہلے جو آپ کے درباری شعراء ہیں، ان سے بھی پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرما چکے تھے، اور ان سے بھی پہلے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد جو تھے ان میں اصل میں یہ سینہ بسینہ اور وراثتاً یہ وصیت چلی آ رہی تھی کہ ہمارے خاندان میں بڑا نبی آئے گا، بڑی عظمتوں والا نبی آئے گا، بڑی شانوں والا رسول آئے گا۔ تو یہ معلوم تو سب کو تھا کہ حضور نے آنا ہے، لیکن یہ تو نہیں پتہ تھا کہ کب آنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے بزرگ تھے آباء و اجداد میں حضرت کعب، وہ اپنے خاندان والوں کو جمع کر لیا کرتے تھے اور ان کو بٹھا کے اپنے پاس اپنے گھر والوں کو خاص طور پہ اور جتنے قریبی لوگ تھے ان کو بٹھا لیا کرتے تھے، ایک چھوٹی سی محفل، ایک دائرہ بنا کے، تو ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اور تعریف نثر کی صورت میں بھی ہوتی تھی، نثر مطلب تقریر کی صورت میں، جیسے تقریر ہوتی ہے کوئی کسی کے وصف بیان کرتا ہے جیسے ہم بیان کرتے ہیں، یہ نثر ہے۔ اور نظم کی صورت میں بھی جیسے نعت ہوتی ہے، دونوں طرح وہ حضور کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اور ان کی بڑی چاہت تھی کہ کاش کہ وہ جب رسول آئے تو میں بھی اس وقت موجود ہوں۔ ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی عظمت والی شخصیت تھی، تو لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ میری زندگی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو وہ اپنا خوشی کا اظہار اس طرح کیا کرتے تھے کہ اپنے خاندان والوں کو جمع کر لیا کرتے تھے اور ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، نعتیں بیان کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہی نہیں ہوئی تھی، آپ کی ولادت مبارک ہی نہیں ہوئی تھی، اس سے بھی پہلے کی بات ہے یہ۔ تو وہ اپنے گھر والوں کو جمع کر لیتے، بڑے مشہور ان کے شعر ہیں، پوری نظم ہے وہ عربی کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ کاش میں اس وقت ہوتا جب حضور نے آنا ہے تو میں بھی حضور کے دیدار سے مشرف ہوتا، اور ساتھ میں یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ جب آئیں گے رسول تو وہ تو اسلام والی بات کریں گے اور پھر مخالفت بھی بہت زیادہ ہو جائے گی، تو وہ اپنے اشعار میں دونوں چیزیں بیان کرتے ہیں، اپنی حسرت کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ کاش میں موجود ہوں اس وقت، اور ساتھ اپنے خاندان والوں کو نصیحت بھی کر رہے ہیں۔ اور ان کی نظم کا ایک شعر ہے، یا لیتنی شاہد فحوی عداوتہ اذ العشیرۃ تبغی الحق خذلانا، کہ میں تمہیں بتاؤں جتنے میرے سننے والے ہو، جتنے میرے گھر والے ہو، میں تم کو یہ نصیحت کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ عظیم الشان رسول میری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، میری یہ حسرت ہے، میری یہ چاہت ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے کہ کاش میری عمر اتنی زیادہ لمبی ہو جائے کہ وہ میری زندگی میں ہی تشریف لے آئیں، اور میں تمہیں بتاؤں کہ وہ ہمیشہ حق بات کیا کریں گے، اور قبیلے والے قریش والے ان کو جھٹلانے کی کوشش کیا کریں گے۔ تو میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میں تو اس وقت شاید موجود نہ ہوں، اگر میں موجود اس وقت ہوتا تو میں ہر طرح سے اس حق کہنے والے کی حمایت کرتا، اس کی مدد اور نصرت کرتا، اور یہی وصیت میں تم کو بھی کر رہا ہوں کہ اگر میرے بعد بھی وہ آ جائیں تو تم نے ہر حال میں ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی نصرت کرنی ہے اور ان کی اتباع کرنی ہے۔ نعرہ تکبیر!
علی غفلتن، ایک اور جگہ ایک اور ان کا قصیدہ ہے، علی غفلتن یأتی النبی محمد فیخبر اخبارا صدوق خبیرھا. بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ پوری دنیا پر غفلت طاری ہوگی، اور واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے غفلت کی ہی زندگی سارے گزارتے تھے. ظلم ستم کیا کیا ہوتے تھے، بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. جہالت کا دور تھا، واقعی غفلت والا دور تھا. تو فرماتے ہیں کہ علی غفلت یأتی النبی محمد، جب یہ سارا معاشرہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہوگا تو پھر اچانک اللہ کرم فرمائے گا، یأتی النبی محمد، محمد تشریف لے آئیں گے، فیخبر اخبارا صدوق خبیرھا، تو وہ ہر وہ ایسی بات کریں گے جس میں وہ بالکل سچے ہوں گے اور سچ کہہ رہے ہوں گے. یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کا سلسلہ حضور کی ولادت سے بھی پہلے شروع ہو گیا تھا. آپ کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آج کل کی بات نہیں ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اس دنیا میں ظاہری جلوہ گری ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک ہوئی، اب وہ جو میں اشعار آپ کو بتا رہا ہوں حضرت کعب کے، وہ حضور کی ولادت سے پہلے کے ہیں. اور جب حضور کی ولادت ہو گئی تو پھر سب سے پہلے جو حضور کی نعت کہی تھی وہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کہی. حضرت عبد المطلب خود بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا تو میں نے اچانک دیکھا کہ کعبہ شریف ایک طرف کو جھک گیا ہے. تو میں حیران ہوا کہ ایسا کبھی ہوا نہیں، یہ حضور کی ولادت کا وقت ہے. تو میں حیران ہوا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کعبہ کس طرف کو جھکا ہو. اسی حیرانگی کی عالم میں تھا کہ کسی آنے والے نے مجھے اطلاع دیا کہ آپ کے گھر آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے. تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کعبہ کیوں جھکا تھا. وہ جھکا بھی میرے گھر کی طرف تھا اور اس دوران اطلاع بھی آ گئی تھی آپ کا پوتا ہوا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ وہ کعبہ کیوں جھکا ہے. اعلیٰ حضرت اس کی منظر کشی اس طرح فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کا بھی عجیب مزاج ہے، عجیب تخیلات کی بلندیوں پر ہوتے ہیں جب وہ شعر کہتے ہیں. کیا اب سمجھیے اس شعر کو، بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی مطلب کیا ہے کہ جن کے سجدے کو محراب. یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور کی جب ولادت ہوئی تو کعبہ شریف جھک گیا تھا حضور کے گھر کی طرف، اب حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. بمیں ان کو کہتے ہیں جس کو ہم پروٹے کہتے ہیں اپنی زبان میں، یہ بمیں ہوتی ہیں. اور یہ آپ دیکھیں اگر تو یہ محراب جیسی ہوتی ہیں، ڈاٹ جیسی ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کعبہ کی بہت زیادہ شان ہے، اور جو کعبہ کا دروازہ ہے اس کے اوپر بھی ڈاٹ بنی ہوئی ہے، محراب بنا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بے شک کعبہ کی بھی بہت بڑی شان ہے. کعبہ کی جو ڈاٹ ہے، محراب جو اس کا بنا ہوا ہے، اس کی بہت زیادہ شان ہے. لیکن ان سب سے زیادہ شان کس کی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تو آپ کی جو بھویں ہیں جو ڈاٹ کی صورت میں ہیں، جو محراب کی صورت میں ہیں، ان کو اتنی عظمت حاصل ہے کہ ان ڈاٹوں کو دیکھ کر، حضور کی بھویں کو دیکھ کر، ان محرابوں کو دیکھ کر کعبے کی جو ڈاٹ تھی، کعبے کی جو محراب تھی، وہ بھی سجدے کے لیے جھک گئی تھی کہ آج مجھ سے بھی بڑی اور معزز ڈاٹیں آ گئی ہیں اور محراب آ گئے ہیں. کب بھلا، حضرت صاحب کا شعر بھی ہے اس تضمین پہ، کب بھلا یارو محراب کعبہ جھکی. ایسا کب ہوا تھا کہ کعبے کی جو ڈاٹ ہے، کعبے کی جو محراب ہے، وہ کسی کے لیے جھک گئی ہو. کب بھلا یارو محراب کعبہ جھکی، ہاں وہ آئے تو محراب کعبہ جھکی.
یعنی اس کے علاوہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کعبہ کی محراب کسی کے لیے جھک گئی ہو۔ ہاں ایک موقع تھا جب وہ جھک گئی تھی، وہ کب تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، اور چونکہ ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں تھا تو سب کو بہت حیرت تھی، اور سارے حیرت سے جب وہ کعبے کی ڈھاٹ جھک گئی، اس منظر کشی کو اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، منظر کشی کر رہے ہیں اس کی، کہ جب ڈھاٹ جھک گئی حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف تو سارے حیران ہوئے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اس حیرت کی وجہ سے وہ سارے ایک دوسرے کو کہنے لگے، بولے سب اے لو محراب کعبہ جو کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ تو چونکہ ایسا ہوا کبھی نہیں تھا پہلے کہ وہ کعبہ شریف کسی کے لیے جھکا ہو، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی کہ جب ان کی ولادت مبارک ہوئی تو وہ کعبہ بھی جھک گیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلامی کے لیے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک بہت حیرت انگیز واقعہ تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، تو جب وہ محراب جھک گئی اس طرف تو پھر سب حیرت میں ایک دوسرے کے کہنے لگے، بولے سب اے لو محراب کعبہ جو کی، یہ حیرت سے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ دیکھو ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن دیکھو آج ایسا ہو گیا کہ کعبے کی جو محراب ہے وہ بھی جھک گئی ہے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جو کی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو بہرحال وہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں جب مجھے اطلاع ملی کہ میرے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے تو میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا خوشی سے، اور وارفتہ میں گھر کی طرف لپکا، تو گھر میں جب داخل ہوا تو مجھے کہا گیا کہ ولد لک مولود عجیب، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ اب آپ دیکھیے کس شان سے آپ جلوہ گر ہوئے تھے اس دنیا میں۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں جب گھر میں داخل ہوا تو مجھے آگے سے یہ کہا گیا کہ ولد لک مولود عجیب، آپ کے ہاں بہت عجیب بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سن کے میں ڈر گیا کہ عجیب بچہ پیدا ہوا ہے کا کیا مطلب ہوا، کیا کوئی نارمل بچہ نہیں ہے، کیا اس کے کوئی ہاتھ دو کی بجائے چار ہو گئے ہیں جس طرح عجیب الخلقت بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں ڈر گیا۔ الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاردانی قد ساد فی المہد علی الغلمان اعیذہ بالبیت ذی الارکان، بچے کو سینے کے ساتھ لگایا اور اللہ رب العالمین کی تعریف شروع کر دی۔ فرمایا کہ آئیے دیکھیے، فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی آتانی، ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ پاک بیٹا عطا فرمایا۔ ھذا الغلام الطیب الاردانی قد ساد فی المہد علی الغلمان وعیذہ بالبیت ذی الارکان، اور اس کی شانیں، اس کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس سے لوگ حسد کرنا شروع کر دیں گے اور اس کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں گے۔ اس لیے میں اس کو یہ چار کونوں والا جو گھر ہے کعبۃ اللہ کا، اس کے پناہ میں دیتا ہوں۔ وعیذہ بالبیت ذی الارکان، یہ چار کونوں والے گھر کی پناہ میں اپنے اس پوتے کو دیتا ہوں ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے حسد سے۔ اور یہ حسد اور شر کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ قد ساد بالمہد علی الغلمان، ابھی یہ جھولے میں پڑا ہوا تو ساری دنیا کے بچوں کا سردار ابھی سے نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، حضرت پیرزادہ جی۔ تو یہ وہ پہلی نعت ہے دوستو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے اپنی زبان مبارک سے کہی تھی۔ اور ایک اور بہت عجیب بات ہے، اس طرف بھی دیکھیے، توجہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ویسے بھی عرب میں آپ کو بتاؤں کہ شاعری بہت زیادہ تھی، بڑے بڑے ادیب ہوتے تھے اس وقت، اور بہت قادر الکلام شعراء ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفت عطا فرمائی تھی، یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ وہ شعر گوئی بہت زیادہ کرتے تھے، بہت زیادہ شعر کہہ لیتے۔ حالانکہ شعر مشکل ہے، عام آدمی نہیں کہہ سکتا، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وزن، قافیہ، ردیف، بار، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، وہ ساری جب تک صحیح نہ ہوں شعر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کو یہ بڑا ملکہ اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا عربوں کو۔
اور پھر عربوں میں بھی خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھرانہ تھا اور آپ کا خاندان تھا، اس کو اللہ پاک نے بہت زیادہ ملکہ عطا فرمایا تھا شاعری میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان شاعر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم شاعر، حضور کی والدہ مائدہ شاعرہ، حضور کے چچا شاعر، حضور کی ساری پھوپھیاں قادر الکلام شاعرات، سب شاعر، صرف ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو شاعر نہیں ہیں۔ وہ شاعر کیوں نہیں ہیں؟ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ شاعر اس لیے نہیں ہیں کہ بے شک شعر و شاعری بہت بڑا کلام ہے، بہت بڑا ادب ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کلام لے کے آئے تھے اللہ رب العالمین سے، اس کے سامنے ساری شاعری جتنی بھی شاعری ہے وہ ساری اس کے سامنے پانی میں بھرتی ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی۔ بڑے بڑے شاعر جن کو ادب پر بڑا ناز ہوتا تھا، اپنی شاعری پر بڑا ناز ہوتا تھا، اس کلام کو جب سنتے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے ادا فرماتے تھے تو وہ شاعری اپنے بھول جایا کرتے تھے۔ ابو جہل کا ایک دوست تھا طفیل ابن عمر، وہ ایک دفعہ زمانے جاہلیت میں آیا عمرے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، تو ابو جہل کا چونکہ دوست تھا، وہ دوست قبیلہ ایک وہاں کا رہنے والا تھا، ابو جہل چونکہ اس کا دوست تھا تو ابو جہل کے پاس آ کے وہ ٹھہرا اور ابو جہل کو بتایا کہ میں اس طرح عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، طواف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے دونوں آپس میں دوست۔ تو ابو جہل نے اس کو کہا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بالکل ابتدائی دور تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نئی نئی تبلیغ شروع کی تھی، اللہ رب العالمین کی طرف بلانا شروع کیا تھا، ابتدائی دور تھا۔ تو ابو جہل نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، عمرے کے لیے تو آ گئے ہو، کرو، عمرہ بھی کرو، طواف بھی کرو، جو کرنا ہے کرو، لیکن چونکہ تم باہر کے علاقے سے آئے ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ یہاں پر ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہاں پر وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کہا کرتے تھے نا، کہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ ان کا ہی ہو جاتا ہے، حالانکہ حضور کے ساتھ تو جو ہو جاتے تھے وہ تو حق کی وجہ سے ہو جاتے تھے، کیونکہ حق کی دعوت دیتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، اس کی جادوگری کی وجہ سے ہمارا جو بھی جاتا ہے تو وہ اس کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ تو ابو جہل نے اس کو کہا کہ کرو عمرہ طواف کرو، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ یہاں پر آج کل ایک جادوگر ہے، اس سے بچ کے رہنا، کیونکہ اس کی باتیں جو آدمی سن لیتا ہے تو وہ پھر ہمارے کام کا، ہمارے مذہب کا نہیں رہتا، وہ اسی کا پھر ہو جاتا ہے۔ بلکہ ابو جہل نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ میں تو تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم جب طواف کرو تو تم اپنے کانوں کو بند کر لو روئی کے ساتھ، جب بھی عمرے کے لیے جاؤ یا طواف کے لیے جاؤ تو ایسے نہ چلے جانا، کیا پتہ کہ وہ ایسا وقت ہو کہ وہ وہاں پر کھڑا اور کچھ پڑھ رہا ہو اور تمہارے کان میں وہ پڑ جائے تو تم بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جاؤ گے، اس لیے میرا مشورہ مانو اور اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کے تو پھر کعبہ شریف کی طرف جانا۔ تو فیل نے اس کی بات مان لی، جب گیا طواف کے لیے۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ وہ کلام ایسا تھا کہ اس کے سامنے بڑے بڑے شاعر اپنی شاعری بھول جاتے تھے۔ یہ تو فیل خود بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا ادیب تھا عرب کا، قادر الکلام شاعر۔ اب جتنا بڑا کوئی کسی فن میں ہوتا ہے اتنا ہی اس کو گھمنڈ بھی ہوتا ہے اپنے اوپر، غرور بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک بڑی صفت سے اللہ پاک نے اس کو نوازا ہوتا ہے۔ تو جتنا بڑا شاعر تھا، جتنا بڑا ادیب تھا، اتنا ہی اس کو گھمنڈ بھی تھا اپنے اوپر۔ ابو جہل کا مشورہ تو مان لیا، کانوں میں روئی دے لی، چلا گیا کعبہ شریف کی طرف۔ دور سے دیکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ایک آدمی کھڑا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمہ تن گوش ہیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ اب اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہی ہیں حضور یا یہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہی وہ بندہ ہو جس کے بارے میں ابو جہل مجھے منع کر رہا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس کی بات نہیں سننی ہے۔ بہرحال کان تو بند تھے، روئی ٹھونسی ہوئی تھی کانوں میں، جاتا رہا، دیکھتا رہا، ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہے ان کو، ساتھ ساتھ قریب جا رہا ہے۔ کافی قریب جب چلا گیا
تو اب اس کو خیال وہی بات گمنڈ والی اب آ گئی. جو ادیب تو بہت بڑا تھا، خود شاعر بہت بڑا تھا، اس کو یہ خیال آیا کہ اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود بہت بڑا ادیب ہوں، میں بہت بڑا شاعر ہوں، ایسا ہی کیا ڈرنا کہ بات ہی آدمی نہ سنے، میں خود بہت بڑے شعر کہنے والا ہوں، ادب کا بہت ماہر ہوں، تو ایسا بھی کیا ڈرنا. چنانچہ اس نے اپنے کان سے نا تھوڑی سی روئی باہر نکالی دائیں ہاتھ کے ساتھ کہ میں سنوں تو صحیح کہ وہ کیا رہا ہے. بس وہ محدثین لکھتے ہیں کہ اس نے روئی جب اپنے کان سے ہٹائی اور ایسے ہاتھ پیچھے کیا روئی ہٹا کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مترنم، وہ آپ کی تلاوت آپ فرما رہے تھے جو اللہ کے کلام کی، وہ اس کے کان میں پڑی، تو پھر کان میں کیا پڑی کہ وہ سیدھی دل میں اتر گئی. اور وہ محدثین لکھتے ہیں کہ جو روئی اس نے نکالی تھی کان سے، وہ ہاتھ وہیں اس کا درے کا دھرا رہ گیا، اور پورے انہماک سے، پوری محویت کے ساتھ جو حضور تلاوت فرما رہے تھے وہ سننے لگ گیا، مدہوش ہو گیا، اس میں کان بند کرنا بھول گیا، اس کو ایسا اس پر اثر ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی تلاوت مکمل کر چکے اور تلاوت ختم کر کے حرم شریف سے باہر نکلنے لگے، پیچھے پیچھے تو فیل بھی ہاتھ باندھے جا رہا ہے، وہ جو بہت بڑا ادیب تھا گھمنڈ والا، وہ پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم سے باہر نکلے، یہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے. حضور کو پیچھے چاپ کی آواز آئی کہ پیچھے کوئی چل رہا ہے، پیچھے موڑ کے دیکھا حضور نے اور فرمایا کہ کون پیچھے آ رہا ہے. اس نے عرض کی کہ میں طفیل ابن عمر آ رہا ہوں. فرمایا کس لیے آ رہے ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ اس لیے آ رہا ہوں کہ جو کلام ابھی آپ وہاں پر پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کلام میں ہر ایک کو تو نہیں سکھاتا، وہ تو میں اس کو سکھاتا ہوں جو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رحمت العالمین، علماء اہل سنت. تو یہ وہ حضور اس لیے شاعر نہیں تھے کہ وہ کلام ایسا لے کے آئے تھے کہ جس کے سامنے شاعری کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود شاعری اپنی جگہ ایک بہت معتبر چیز ہے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر بچھوایا کرتے تھے، اور صرف ممبر ہی نہیں بچھوایا کرتے تھے. جب کوئی کافر حضور کی برائی بیان کرتا تھا شعر و شاعری میں کہہ چکا ہوں کہ عرب شاعری میں بہت ماہر تھے، تو شعر و شاعری میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برائی کی جاتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حضرت حسان ابن ثابت اس برائی کا جواب پھر شعر میں دیا کرتے تھے، چونکہ وہ بھی شعر میں برائی کر رہے ہوتے تھے، ادھر سے جواب بھی حضرت حسان شعر میں دیا کرتے تھے اس برائی کا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ خود حضرت حسان ابن ثابت کے لیے ممبر بچھوایا کرتے تھے، اور پھر ان کو فرمایا کرتے تھے کہ بیٹھ ممبر پر اور میری تعریف کر، لوگوں کو بتا کہ میں کس شان کا مالک ہوں، اور جب تو میری شان بتائے گا لوگوں کو تو اکیلا نہیں ہوگا، یؤیدک روح القدس، جبریل بھی امین بھی آ جائیں گے اور تیرے ساتھ تائید کرتے جائیں گے، تیری مدد کرتے جائیں گے. تو بہرحال شاعری کی اپنی ایک بہت بڑی حیثیت ہے. کلام کے حوالے سے، کلام اللہ کے حوالے کے ساتھ تو اس کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، لیکن اپنے طور پر شاعری بہت بڑی چیز ہے. انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری چلتی رہے گی. اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح طریقے سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.